صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا پروگرام ہمارے پاکستان کے بہت ہی مشہور نعت خواں سعید ہاشمی مرحوم کی یاد میں ہم یہ پروگرام آج کا ترتیب ہم نے دیا ہے، اور حال ہی میں ان کا بھی انتقال ہوا۔ اور آج کی پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں شاہ عبداللہ جنیدی اور ان کے بھتیجے محمد عظیم ہیں، اور ہمارے ساتھ قاری اسد الحق ہیں۔ عظیم جو ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ چھوٹے سے تھے، میں نے خیال میں ان کو 10-12 سال کی عمر میں دیکھا ان کو، سعید بھائی کے ساتھ یہ محفلوں میں آتے تھے اور پڑھتے بھی تھے ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے۔ شاہ عبداللہ جنیدی کا ساتھ ان کا تو ایسا تھا کہ جس طرح کہیں بھی پروگرام ہو، کسی بھی اس میں ہو، شاہ صاحب ان کو بلاتے تھے، اور ان کا بڑا ہی مان بھی تھا اور احترام بھی تھا، اور شاہ صاحب نے ان کو جگہ جگہ قریہ قریہ ان کو لے کے چلے اور ان کو پروگرام میں رکھا۔ اسی طرح ان کے عاشق تھے ہمارے ولی محمد خان بھی، اور ولی محمد خان کا کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں سعید بھائی نہ ہو۔ بڑی ان کی عقیدت تھی، یہاں تک کہ ولی بھائی جب اپنے لاسموں والے پروجیکٹ پہ ہوتے تھے تو وہاں بھی محفلوں کی، وہاں بھی وہ سعید بھائی کو لے کر گئے، اور ایک اچھا سفر تھا جو سعید بھائی نے وہاں کیا۔ اور آج ہم نے سوچا تھا کہ ہم ولی بھائی کو ولی بھائی ابھی آسٹریلیا میں ہیں، اور ہماری یہ تھی کہ ان کو ہم اپنے ساتھ ملائیں گے کال پہ، مگر خیر کچھ اپنی وجہ سے ہم لوگ نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ یہ کوئی پروگرام ایسا بھی ترتیب دیں گے جس میں ولی بھائی کی عقیدت کا بھی ہم اظہار ان سے لیں گے، اور اسی طرح اس میں اور بھی ہم کریں گے پروگرام صاحب، ادیب رائے پوری صاحب کا بھی پروگرام رکھیں گے۔ اس میں بھی تو یہ ہوگا کہ ادیب رائے پوری سے بھی بڑی عقیدت ہے ولی بھائی کی، اور ان کے بھائی نور بھائی کی بھی، تو اس طرح ہم اس پروگرام کو بھی ترتیب دیتے ہیں ادیب بھائی کے کلام سے، جس طرح بھی ہم سعید ہاشمی صاحب کی کر رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے ہم نے ہمارا پروگرام خالد محمود خالد پہ بھی ہوا، اور میرا یہ شبیر رحمانی صاحب بھی ہم نے ایک پروگرام کیا، اسی طرح یوسف محمد کے بیٹے کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا، تو انشاءاللہ ادیب رائے پوری کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم پروگرام ایک کریں گے۔ تو آج یہ ہماری یعنی یہ کوشش تھی، ایک خیال تھا، اس خیال کے تحت ہم نے عظیم کو بھی دعوت دی اور شاہ عبداللہ جنیدی کو دعوت دی، اور اس طرح یہ پروگرام آج ہمارا انشاءاللہ یہ ہو رہا ہے اور ہوگا۔ تو میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ آپ اپنی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، سبحان اللہ۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم،
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق تو شاہ صاحب آپ کا سعید بھائی سے میرا خیال ہے تقریباً 90 نہیں میرا ان کا تقریباً 40 سال کا سال 40 سال 81 میں جی جی میں نے ان کو سننا شروع کیا. جی جی اس کے بعد آستانے کے اوپر وہ جو عرس ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کا جی جی اس میں سعید بھائی پابندی سے آتے تھے. جی یہ 92 میں حسان نعت کونسل جب بنائی نا جی تو اس کا بھی ایک پس منظر سعید ہاشمی ہے. اچھا حسان نعت کونسل کے بننے میں بھی سعید ہاشمی کا کردار تھا. اچھا الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے دوستوں نے یہ طے کیا کہ 25 سال ہو چکے ہیں اور ان کی ایک سلور جوبلی کا پروگرام ہونا چاہیے، تو اب بہت سارے دوست تھے ان کے، اس میں ان کا نام میرے ذہن سے محو ہو چکا ہے. تو ان سب نے ایک اجلاس بلایا جی اور اجلاس بلا کر کے یہ طے ہوا کہ سعید ہاشمی کی سلور جوبلی تقریب ہوگی اور 25 پروگرام پورے اچھا پاکستان میں ہوں گے. صحیح صحیح اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اس سلور جوبلی آرگنائزنگ کمیٹی ایک بنی جی جس کا مجھے ان سب نے متفقہ طور پہ، میں سب سے کم عمر تھا اور انہوں نے متفقہ طور پہ سب نے مجھے اس کا سربراہ بنا دیا. صحیح پروگرام ہونا شروع ہو گئے کراچی اور حیدرآباد میں، ملیر میں اور مختلف جگہوں پر. کچھ 7 8 6 پروگرام ہو گئے تو میرے ذہن میں آیا کہ یار میں تو سعید ہاشمی سلور جوبلی کا آرگنائزر ہوں اور میرے ہی گھر پہ یا میں ہی نہ کر سکوں پروگرام، کیونکہ میری مالی استطاعت بہت نہ ہونے کے برابر تھی کہ میں شایانہ شان کوئی پروگرام کر سکتا. تو میرے دوست تھے، ساتھی تھے مرحوم غلام قادر، جی تو میں نے ان سے کہا کہ یار جو اب عرس آنے والا اسی کا نام ہم سعید ہاشمی سلور جوبلی کا کر دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں چاہتا، وہ عرس کو نہ کریں بلکہ الگ سے ایک محفل کرتے ہیں. تو یہ طے ہوا کہ بھائی پھر کیا نام کریں، تنظیم بنا لیتے ہیں. تو پھر اس وقت 2-3 نام میں نے لکھے تجویز کر کے باہمی مشاورت سے، اور میں سعید بھائی کے پاس لے کر کے گیا. میں نے کہا سعید بھائی ان میں سے کون سا نام میں رکھوں؟ تو انہوں نے پھر حضرت حسان نعت کونسل پاکستان ٹرسٹ کا نام منظور کیا. اس کے بعد ہم نے یہ کام شروع کیا. تو پہلا پروگرام ہوا سعید ہاشمی سلور جوبلی کا جو ہم نے کیا، وہ الحمدللہ اتنا کامیاب تھا. اس میں قمر الدین انجم، جی ہاں، اس میں میری جو آپ کی ملاقات ہوئی نا، یہ آپ کی وہ بعد میں ہوئی ہے. نہیں آپ نے ہمیں وہ بتا دوں نا، وہ بات کی بات ہے. یہ اسٹیڈیم پہ جو نہیں یہ بہت بات کی بات ہے. اچھا یہ شروع کی، میں اوائل کی بات کر رہا ہوں، 91 کی بات. تو اس وقت یہ پروگرام بڑا کامیاب ہوا. اس میں قمر الدین انجم اور ادیب رائے پوری اور بہت سارے لوگ اس کے اندر شریک ہوئے. سبی رحمانی ینگ لڑکے سے تھے اس کے اندر، اس پروگرام میں آئے تھے. وہ پہلا پروگرام تھا جو حسان نعت کونسل کا تھا. کہاں پہ ہوا تھا؟ 5 کراچی کے اندر. غلام قادر جہاں رہتے تھے اسی کے روڈ کے اوپر. سمجھ گیا. اس کے بعد 1-2 پروگرام اور ہوئے.
تیسرا ہمارا حسان نعت کونسل کا تیسرا یا چوتھا پروگرام تھا بلال مسجد میں، تو وہاں سید ہاشمی سلور جوبلی کا ہی تھا، تو اس میں ولی خان آئے اور انہوں نے پوسٹر پڑھ کر کے آئے تھے، ان کو وہاں وہ مزہ بہت آیا، تو وہ پھر پوسٹر پہ میرا فون نمبر لکھا ہوتا تھا، وہ فون کر کے انہوں نے کہا ملنا چاہتے ہیں، وہ پھر ملنے آئے اور انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ ہمارے یہاں بھی، پھر میں نے ان کو حسان نعت کونسل میں شمولیت کی دعوت دی، انہوں نے اپنے یہاں پروگرام کیا، حسان نعت کونسل کے تعاون سے ہی کیا، اور اس کے بعد جو یو پی موڑ کے اوپر ہوا، اس کے بعد پھر ولی خان کو باقاعدہ ہم نے اپنی باڈی میں لیا اور ان کو صدر، اور پھر سالین بھائی شریک ہو گئے، پھر ان کو سرپرست اعلیٰ، اور پھر روب قادری تھے اور الماس تھے، فہیم قریشی ہمارے تھے، پھر اس طریقے سے پھر یہ سب جب 25 پروگرام ہو گئے کراچی، حیدرآباد میں ہر جگہ، تو پھر یہ طے پایا کہ ہم سلور جوبلی کا مرکزی پروگرام کریں گے، تو جو آپ جس تقریب میں آئے تھے جس میں ہم 100 روپے میں ایک کتاب، 2 کیسٹ اور ایک مجلہ ہم لوگوں کو دے رہے تھے، اور میں نے آپ کو بھی جا کر کے آپ کے دولت قدے کے اوپر وہاں 11A کے اندر میں نے آپ کو دیا تھا، آپ راستے میں گاڑی میں ملے تھے مجھے، تو وہ اس کے بعد جب آپ جس تقریب میں آئے نا، یہ فائنل تھا، یہ 25 پروگرام ہونے کے بعد ہوا تھا، اچھا یہ خصوصی تقریب تھی جس کے اندر یہ سارا اہتمام، جی ہاں، یہ فاران کلب کے اندر، جی یہ بڑا بھرپور پروگرام، بہت بھرپور پروگرام تھا، ایون مجھے یاد ہے کہ ہم نے 500 افراد کی سیٹنگ رکھی تھی اور 750 کے قریب لوگ آ گئے تھے، اور کھانا بھی کم پڑ گیا تھا، پھر آپ نے مجھ پہ اس پہ کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا، میں کھانے کا اہتمام کر لیتا، ہم نے تو 500 کا کیا تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ ماشاءاللہ اس میں بھرپور شرکت لوگوں کی تھی، اور سیٹنگ ارینجمنٹ تھا پورا، جی ہاں، تو یہ تو ہے، تو اس طرح آپ کی شہید بھائی سے جی ہاں، یہ ہمارا اس طریقے سے تعلقات قائم ہوئے، ولی بھائی سے بھی ہوئے، جی پھر تو ہمارے وہ گھر کی فیملی ممبر کی طریقے سے ہوئے تھے۔ تو عظیم آپ کے تو بھائی چچا تھے، اور آپ سے بڑی محبت تھی ان کی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ان کے بھائی ہوتے تھے بڑے پرجوش ہوا کرتے تھے محفل میں، آپ کے جی ہاں، ان سے بڑے تھے شفیق صاحب، ہاں بڑے، وہ بھی بہت پرجوش ساما تھے، وہ پرجوش، جی تو ایسا ہے کہ بھائی ایک آپ حمد ادا کریں جو بھائی پڑھتے تھے۔ سب سے پہلے میں رائے نجات ٹی وی چینل کی انتظامیہ بالخصوص غلام مصطفیٰ علی صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے چچا آزاد سید ہاشمی صاحب کی یاد میں اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ بہزاد لکھنوی مرحوم کا ایک بہت پرانا کلام، حمدیہ کلام میرے چچا نے پڑھا، اسی کے چند اشعار پیش کروں۔ تو ہی ہے جہاں کا سہارا الہی، تو ہی ہے جہاں کا سہارا الہی، تو ہی آسرا ہے ہمارا الہی، تو ہی آسرا ہے ہمارا الہی۔ پڑا وقت جب کوئی آ کے ہم پر، پڑا وقت جب کوئی آ کے ہم پر، تو ہم نے تجھی کو پکارا الہی، تو ہم نے تجھی کو پکارا الہی، تیری ہی طرف سر جھکاتے ہیں ہم سب، تیری ہی طرف سر جھکاتے ہیں ہم سب،
سب سے پیارا الہی ہے تو ہی ہمیں سب سے پیارا الہی یہی تو ہے دہراد کے دل کا ارمان یہی تو ہے دہراد کے دل کا ارمان مدینے کا کر لوں نظارہ الہی مدینے کا کر لوں نظارہ الہی تو ہی آسرا ہے ہمارا الہی اسد بھائی بڑی سادہ سی شخصیت انکساری بھری ہوئی بہت اب میرا خیال اللہ جانے انہوں نے غصہ کیا ہوگا کہ نہیں کیا مجھے نہیں معلوم مگر میں نے ان پہ غصہ کیا ہاں میں نے ان پہ غصہ کیا بڑا مزہ آیا اب میں اصل ہوا یہ تھا کہ انہوں نے آنا تھا میری محفل میں جامع مسجد غوث الاعظم میں 11ویں شب کو جو ہوتی تھی اب وہ نام میں نہیں لوں گا کہاں پھنسے تھے مگر اس پروگرام میں جو گئے انہوں نے ان کو چھوڑا ہی نہیں اب اچھا مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا آپ جانتے ہیں کہ میرے مزاج میں کی تو تھا میں تو ہوں ہی مزاج کرتے اب صحیح بھائی کریں ایسا ہوا ویسا ہوا اب اچھا اس وقت موبائل تو ہوتا نہیں تھا کہ اب دیکھے آدمی کہاں ہے کدھر ہے جب دوسرے تیسرے دن پتہ چلا تو بات ہوئی کہ صحیح بھائی نے کہا بھائی ایسا ہو گیا میں خاموش رہا کچھ میں نہیں بولا اب اس خاموشی کو انہوں نے ناراضگی سمجھا سعید بھائی نے خاموشی کو اس خاموشی کو ناراضگی سمجھا اچھا پھر اچھا دیکھیے وقت کے تو پابند بہت تھے جو وقت دیتے تھے اس وقت پہ آتے تھے ایک مطلب اسی طرح میرے خیال 94 یا 93 میں کا پروگرام تھا میرے گھر پہ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی اس تاریخ کو اچھا میری عادت تھی کہ میں اپنا پروگرام میں نے سیٹ کر لیا اب جو آ جائے کسی نعت خواں یا کسی کے وجہ سے تاریخ نہیں میں بدلتا تھا میری تاریخ ہے اس پہ آپ کو آنا ہے ختم ہو گئی بات اب میں نے سید بھائی کو فون کیا تو کہنے لگا مٹوائی میں تو شادی میں جا رہا ہوں لاہور بھتیجی کی شادی تھی کس کی یا بھتیجے کی اور میں تو 15 کو تو آؤں گا ہی ہم نے کہا دیکھیں سید بھائی مجھے اس سے نہیں مطلب آج وہ عظیم نے یہ بات یاد دلائی تو ہم نے کہا مجھے نہیں معلوم میں نے تو آپ کا نام دے دیا ہے اپنے کارڈ میں ہے میرے اس وقت کارڈ میں چھاپتا تھا پروگرام کا ذاتی طور سے اور آپ نے آنا ہے اب آپ دیکھیے اس کو انہوں نے کس طرح نبھایا کہ اس وقت شالیمار چلا کرتی تھی صبح 6 بجے اور کراچی 11 10 12 ایسے پہنچتی تھی جناب وہ اپنے پوری فیملی کے ساتھ چلے وہاں سے پہنچے کراچی بچوں کو اتارا گھر میں اسی ٹیکسی میں سیدھے میرے گھر پہ آئے یہ ان کی بڑی بات تھی اچھا اب اس ناراضگی بھی جو تھی یہ اس میں خیال اس کے بعد کی ناراضگی ہے تو کیا ہوا کہ میں خاموش ہو گیا اچھا تو ان کا بڑاپن دیکھیے شاکر بھائی کے گھر محفل تھی شاکر بھائی کے گھر محفل تھی اور ہم بیٹھے ہوئے تھے بات ہو رہی تھی مگر بھائی انہوں نے مائک پہ کہا مصطفیٰ بھائی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے جو ان کا انداز تھا اور آپ سے میں امید ہے کہ ہم نے ارے بھائی نہیں آپ سے کوئی ناراضگی نہیں آپ نے تو ان کا بڑاپن یہ ان کا بڑاپن تھا کہ کہیں سے بھی اپنے کو وہ کہیں مغرور نہیں تھے ہم لوگ تو کبھی مغرور ہو بھی جاتے ہیں مگر وہ کہیں سے مغرور نہیں تھے اور جہاں ان کو بلایا جاتا تھا اور آپ تو کہاں لے کر ان کو گھومے اچھا مصطفیٰ بھائی ایک بات میں نے بے شمار نعت خوانوں کو میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بے شمار نعت خوانہ علماء کی جوتیاں اٹھائی ہیں سیدھی کی مگر جو سعید بھائی کے ساتھ رہنے میں لطف اور ان کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آتا تھا اس کی بنیاد یہ تھی کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ چھوڑا ہوا دیکھیں مجھے کوئی ایک نعت خواں میرے علم میں نہیں اگر کوئی ہے تو پورے پاکستان میں یہ بتا دے کہ جس کے 25 مدرسے ہوں
خواتین کے، ان کے 25 مدرسے تھے، انہوں نے ایک مسجد وہاں اورنگی ٹاؤن میں بنائی ہوئی تھی، یعنی کہ دین کا کام. اور آپ کو بتاؤں کہ میں نے کبھی ان کو جس زمانے میں 81 سے میں ان کو آستانے کے پروگراموں میں لاتا رہا، اس کے بعد پروفیشنل نعت خوانی میں آیا، میں نے کبھی ان کو ایک سوال کرتے نہیں دیکھا کہ آپ کس طریقے سے لے کے جائیں گے، ہمیں کیا خدمت کریں گے اور کیا ہوگا. تو یہ عالم تھا. اور ایک استاد تھے، ٹیچر تھے وہ، اور وہاں لائٹ ہاؤس کے اوپر اسکول تھا. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ان کو ہوتا تھا تو کہتے شاید آپ اسکول میں آئیے گا، پھر آپ سے میٹنگ کریں گے. تو ہم اسکول بھی چلے جایا کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے، وہاں بھی جو وقفہ ہوتا تھا دوپہر کا، ہم اس وقفے میں بھی ان سے مل لیا کرتے تھے، بات کر لیا کرتے تھے. تو وہ ایک حلیم طبیعت، بہت ہی عاشق رسول. اور اس میں جو ہے وہ ظاہر اللہ پاک بھی ایسی لوگوں سے کام لیتا ہے نا، منتخب بھی ایسی لوگوں کو. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ، حالانکہ ہر محفل میں تقریباً جو ہے وہ ان کو سنا، بہت سنا، لیکن جو نرم مزاجی اور طبیعت میں جلدی کسی چیز نہیں اور آ گئے اب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ سید بھائی اس کو پڑھوا دیں. ہاں مطلب کبھی انہوں نے ضد نہیں کیا کہ میں پڑھوں گا، سنا بھی ہاں اور اس کے بعد پڑھا بھی. بالکل. تو اللہ پاک پھر ایسے لوگوں کو منتخب کرتا ہے کہ اس ذریعے سے ان سے کام بھی، دین کے کام بھی. 1962 سے انہوں نے نعت خوانی کا آغاز کیا، 1962 سے، اور آج یہ 2021 کے اندر میرا خیال ہے کہ 56-57 سال ہو گئے ان کو، 57 سال نعت پڑھتے ہوئے. تو آپ سوچیں کہ 57 سال کا عرصہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدحت میں گزارا، ان کی یاد میں گزارا. اچھا، ان کی زندگی پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی پہ اثرات ان کے خانقاہ سے آئے. جب وہ مرید ہوئے نا جس بزرگ کے ہوئے، میاں علی محمد صاحب سے، اس کے بعد ان میں بڑی تبدیلی آئی. میں نے ان کا پرانا وقت بھی دیکھا تھا، مگر بعد میں اتنی تبدیلی آئی ان کے اندر کہ وہ بالکل فقیر منشأ بندے بن گئے تھے. ان کے پڑھے ہوئے کلام بھی ماشاءاللہ دیکھیں، لمیات. بالکل. اچھا، اب لمیاتی پہ آپ نے یاد دلایا. دیکھیں بات سے بات نکلتی ہے. لمیات نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، یہ تو اعلیٰ حضرت نے بڑا کمال کیا اس نعت کو لکھ کر کے کہ 4 زبانوں میں اور بیلنس رکھنا، شعر کا وزن میں رہنا یہ بڑی مشکل کام ہوتا ہے. ایک زبان میں مشکل ہوتا ہے، جا کے 4 زبان میں اعلیٰ حضرت نے لکھا. کمال کی حد کو پہنچا یہ کلام. اور سعید بھائی نے اس کو پڑھ کر کے اس کو بالکل بام میں عروج پہ پہنچا دیا. اچھا، اس میں دیکھیں اس کلام میں 2 دفعہ میرے ساتھ ہوا اور باقی کہاں دنیا میں ہوا مجھے نہیں یاد ہے، کہ جب انہوں نے یہ پڑھا کہ برسن ہارے رم جھم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا، تو بخدا میں نے دیکھا کہ بارش بھی ہوئی ہے اس کے لیے. 2 دفعہ پروگرام، 3 مرتبہ میرے ساتھ ہوا، 3 مرتبہ، 2 دفعہ تو میرے ساتھ ہوا. جی نہیں، بہت دیکھیں نا، جیسے انہوں نے کہ ہم دوری لا الہ الا ہو، ایک طلب لطیف اثر صاحب کی بہت مشہور ہوئی، بہت مشہور ہوئی. بہت یہ اور آسان، اس میں آسان پیرائیں پڑھی. اب میں اس کو پڑھتا ہوں جہاں کہیں مجھے ہم کا کہہ دیا جاتا ہے تو میرے لیے سب سے زیادہ آسان یہی ہوتی ہے. بہت چھوٹی بہن میں بہت اچھا. تو ایک محفل ہو رہی تھی یہ آپ کے بلال مسجد میں 11C2 میں ہے نا، تو دوپہر کی محفل تھی. اچھا، میں بھی پہنچا، شبیر رحمانی بھی سب تھے. اب مجھے کسی نے کہہ دیا نعت پڑھیں. ہم نے کہا یار میں کیا پڑھوں گا، اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں. تو وہ کتاب جو تھی ان کی سعید بھائی کی بلبل بستان مصطفیٰ، وہ مجھے پکڑا دی گئی. اب میں نے کہا یار اس کو میں کیا کروں. اب جب میں نے اس کو کھولا، یوں ہی کھولا تو سامنے حنیف اسدی کی نعت آ گئی. ہاں، اور میں اس کو 2-4 شعر پڑھے. پھر ہم نے کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں اس کو، پڑھتے ہیں. پر اللہ نے پڑھوا دیا اور اس کو سعید بھائی بھی پڑھتے تھے. اچھا، مجھے نہیں پڑھا کہ انہوں نے کس لے میں پڑھا، کیا پڑھا، میں نے اپنی لے میں پڑھ دی. اور پھر شبیر رحمانی جیسا وہاں نعت خواں موجود تھا، اس نے پھر میری بڑی تعریف کی. تو میں تو چاہ رہا تھا نعت دوسری کچھ پڑھنا ہے، مدینے کو جائیں یہ بھی چاہتا ہے جو سعید بھائی نے پڑھا. مگر ابھی جب عظیم نے وہ باتیں یاد دلائی تو ہم نے کہا نہیں، میں اس کتاب کے حوالے سے نعت پڑھ دیتا ہوں، حنیف اسدی کی. یہ انہوں نے پی ٹی وی پہ پڑھا ہے کلام. اچھا، وہی ان کے بعد. اچھا، تو بس وہی اس کو بھی میں نے پڑھا. اچھا، اس کے بعد جب یہ انداز سے میں نے پڑھا تو اس وقت تو کوئی چینل نہ ہوتے تھے، نہ کوئی ٹی وی تھا. ایک پی ٹی وی تھا جو کبھی کبھی کوئی نعت وہ کر دیتا تھا. تو ہم ایک، آپ کو یاد ہوگا
ایک ناگن چورنگی بھی زینت زین محل کے ساتھی ایک وہ ہمارے نعت آرگنائزر جی مختار مرحوم تھا، تو اس نے ایک محفل اپنے گھر کے پاس رکھی اور اس میں ہم گئے، نعت پڑھی، میں نے کہا کیا کروں بھائی، تو پھر اسی نعت کو کوئی ان کے بعد نبی ہوا، تو یہ نعت ماشاءاللہ جب اس وقت کچھ چینل نہیں تھے تو ایک نیا شالیمار چینل آواری ٹاور پہ بنا تھا، اور وہ چیتا کوئی پروگرام اس میں ہوتے تھے، تو یہ جناب اس میں چلا اور پوری دنیا میں دیکھا، تو بلکہ ایک مرتبہ صدیق عثمانی نے مجھ سے کہا کہ بھائی نعت خواں تو آپ ہو، ہم تو ایسے ہی ہیں پی ٹی وی کے، آپ تو دنیا میں دیکھے جا رہے ہو، تو یہ نعت بڑی مشہور ہوئی، تو میں اسی سے پڑھ کے اپنا حصہ ڈالتا ہوں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی کہہ دیا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو جو اماں بھی ہو، کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو جو اماں بھی ہو، ہے میرے یقین کا فیصلہ نہیں کوئی ان نہیں، ہے میرے یقین کا فیصلہ نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ یہ سوال تھا کوئی اور بھی ہے گناہ گاروں کا آسرا، یہ سوال تھا کوئی اور بھی ہے گناہ گاروں کا آسرا، تو رواں یہ پکار اٹھا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، تو رواں یہ پکار اٹھا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، بجز ان کے رحمت ہر زمان کوئی اور ہو تو بتائیے، بجز ان کے رحمت ہر زمان کوئی اور ہو تو بتائیے، نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ حاجی صاحب صحیح فرما رہا ہے، پہلے انہوں نے پڑھا یہ کلام، اس کے بعد چچا نے پھر اپنی انداز میں دوسرے اس میں پڑھا، لیکن پہلے جو ہے انہوں نے حاجی صاحب نے پڑھا، چچا نے دوسری طرز میں پڑھا، وہ بہت خوبصورت طرز میں پڑھی انہوں نے۔ جی جی، تو بس یہ تھا ہمارا پہلا اسلام۔ تو سعید بھائی کا یہ جو میں نے ابھی نعت پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ، اور اس کا میرا حوالہ بھی ہے،
اور سعید بھائی کی تو جس نعت کو بھی اٹھا کے دیکھنا ایک ادب لطف آتا ہے، بے شک بے شک یعنی کوئی ان کی ایسی نہیں ہے کسی اور سننے. اچھا ایک بات اور کہ ان کی نعت سے توجہ ہٹتی نہیں، نہیں بالکل جب پڑھتے اترتی تھے چلی جاتی تو ہر آدمی کی توجہ ان پہ مرکوز ہو جاتی. دل میں اترتی چلی جاتی. جی اس میں بنیادی وجہ ان کے ادب سے پڑھنا بھی ہے. جو ادب ہے اس میں خاص طور پر اس کا ملوز خاطر رکھتے ہیں. سعید بھائی پڑھا کرتے تھے ماشاء اللہ. باوضو ہو کر کے اور تو بڑے اسد آپ سے بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ ایک جو پڑھتے تھے اس نعت میں آپ پھر حصہ ڈالیں. جی جی میں پیش کرتا ہوں. لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے در سے غبینا ان کے اٹھاؤ، طالب جنت جنت جاؤ، در سے غبینا ان کے اٹھاؤ، طالب جنت جنت جاؤ بھائی. ہم تو لگائے ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے ہم تو لگائے ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے در سے غمنا ان کے اٹھاؤ، طالب جنت جنت جاؤ بھائی. ہم تو لگائے ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے ہم تو لگائے ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، جو مانگے وہ آ بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، جو مانگے وہ پا بھی رہے ہیں. ان کے در سے ہم سے گدا بہت تیرے، شام سویرے ان کے در سے ہم سے گدا بہت تیرے، شام سویرے تاج درودوں کا سر پر سجائے
سر پہ سجائے حور و ملائک عرش سے آئے ڈال رہے ہیں ان کی گلی میں ڈیرے شام سویرے ڈال رہے ہیں ان کی گلی میں ڈیرے شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے شام سویرے بہت خوب بہت خوب آپ نے یاد دلا دی سعید بھائی کی آپ نے. اور اب ہم عظیم کی طرف چلتے ہیں اور عظیم سے ہی اب ان کے کلام سنتے ہیں. حاجی صاحب ایک گزارش میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج آپ نے شاہ کو مدعو کیا اور یہ میرے چچا کے وہ پسندیدہ لوگوں میں سے چند ایک لوگوں میں سے تھے جن سے چچا محبت کرتے تھے. جی جی اور ایک بات یہاں عرض کروں, ابھی چچا کے انتقال کے بعد ہم اہل خانہ بیٹھے ہوئے تھے تو میری چھوٹی ہمشیرہ ہے, انہوں نے شاہ صاحب کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ جب شاہ سعد اللہ صاحب آتے تھے ہم دروازے پہ جاتے تھے کہ کون, تو کہتے شاہ ہاشمی صاحب سے گئے شاہ سعد اللہ ہے. ہم جا کے چچا کو بتاتے تھے اوپر پہلی منزل پہ کہ شاہ صاحب آئے, تو چچا اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے یا آتے ہوئے تو کہتے تھے چلیں بھائی اللہ کے شعر آ گئے, اللہ کے شعر آ گئے, ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. بڑی محبت, بہت محبت. محبت میں تو کوئی شک نہیں ہے. مولانا کوثر نیازی مرحوم کا یہ کلام چچا نے تقریباً 1975 میں پڑھا, صحیح. وہ کلام میں پیش کر رہا ہوں. غمگین دلوں کو امن و سکون کا پیام ہے, غمگین دلوں کو امن و سکون کا پیام ہے, کیسا حسین و راحت جان کا نام ہے, کیسا حسین و راحت جان کا نام ہے, غمگین دلوں کو امن و دھندلا نہ جائے جلوے محبوب دیکھنا, دھندلا نہ جائے جلوے محبوب دیکھنا, چشم اشک ادب کا مقام ہے, چشم اشک ادب کا مقام ہے, غمگین دلوں کو امن و شکر خدا کہ فرصت شعر و سخن نہیں, شکر خدا کہ فرصت شعر و سخن نہیں, اب لب پہ صبح و شام درود و سلام ہے, اب لب پہ صبح و شام درود و سلام ہے, غمگین دلوں کو امن و کوثر ہے
کوثر ہے دل میں ایک ہی اعزاز کی ہوس کہہ دے وہ حشر میں ہمارا غلام ہے کہہ دے وہ حشر میں ہمارا غلام ہے کیسا حسین و راحت جام کا نام ہے رنگین دلوں کو شاہ صاحب اس نے ایک یاد دلا دی کوثر نیازی کی. جب وزیر ہوئے تو اللہ جانے کیا کیا الزام لگے میں تو نہیں جانتا جو مگر بہرحال ان کا ایک کریکٹر میرے سامنے ہے. کریکٹر سامنے یہ کہ جب 70 کا الیکشن ہوا اب بھٹو صاحب کو فتح ملی اور پھر وہ گئے شیخ مجیب سے مذاکرہ کرنے کے لیے تو میں بھی اس وقت اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا 19 سال کا تھا تو بھٹو صاحب سے میری رغبت تھی تو ان کا کوثر نیازی کا پرچہ نکلا کرتا تھا لاہور سے تو ایک کتاب کی دکان تھی تو ان کے پاس میری بیٹھک تھی اٹھنا بیٹھنا تو مجھ سے کہنے لگے یار چلیں مولانا کوثر نیازی سے ملتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے اخبار کی ایجنسی ڈھاکہ میں لے لوں. اب میں کہا یار پتہ نہیں ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں آپ کہہ رہے ہو تو ہم صبح 8 بج رہا تھا یا 8:30 شاہ باغ ہوٹل ڈھاکہ کے مشہور ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کے بعد ایک مشہور ہوٹل تھا وہاں بڑے بڑے لوگ وہاں بھی رکتے تھے وہ یہ کانٹیننٹل 5 اسٹار تھا وہ 4 اسٹار تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں تو ہم گئے ان سے ملنے کے لیے تو ملنے کے لیے گئے تو وہاں بتایا انہوں نے کہ روم نمبر یہ ہے. ہم نے جا کے نوک کیا تو آواز آئی اندر آ گئے گئے تو اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یہ ہمارے ہے. اب جس نے جو دیکھا مگر بتائیے جس نے یہ نعت لکھ دیا بخشائش تو نعت سے ہو جائے گی جو آخر مقطع ہے اس کلام کا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے. اور ایک ایسا واقعہ یاد آ گیا بہرحال اب آگے پڑھیں آپ. چچا کا سب سے پہلا مشہور ہونے والا کلام بیداد لکھنوی مرحوم کا پیش کروں. مدینے کو جائے جی چاہتا ہے مقدر بنائے جی چاہتا ہے مدینے کو جائے مدینے کے آقا دو عالم کے مولا مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس چاہتا ہے تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے دلوں سے جو نکلے دلوں سے جو نکلے دیار نبی میں سنے وہ صدائے یہ جی چاہتا ہے
کی نعتیں مہاوی سنائے، یہ جی چاہتا ہے مہاوی سنائے، یہ جی چاہتا ہے پہنچ جائے بہزاد جب ہم مدینے، پہنچ جائے بہزاد جب ہم مدینے، تو خود کو نہ پائے، یہ جی چاہتا ہے تو خود کو نہ پائے، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے۔ اس نعت کے حوالے سے جو یہ بہزاد تقوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نعت لکھی، اور سعید ہاشمی نے اس کو پڑھ کے عمر کر دیا۔ اچھا، اس جب مدینے، جب یہاں سے حاجی لوگ زائر جاتے تھے تو جدہ ایئرپورٹ ہو یا سی پورٹ ہو تو وہاں سے ٹیکسی کے ذریعے جو ہے مکہ اور مدینہ جایا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں کیسٹ چینجر ہوتے تھے اس میں، اور اس میں ریکارڈ لگا کرتے تھے۔ تو سعید ہاشمی کا یہ ریکارڈ جو ہے وہ وہاں وہ ڈرائیور جانتے تھے، جب پاکستانی کوئی ظاہر بیٹھتا تھا تو وہ اس ریکارڈ کو لگا لیتے تھے، اور یہ والی نعت مدینہ کو جائیں جی چاہتا ہے۔ اچھا، آپ کو بتاؤں، ایک صاحب جو سعید بھائی کے قریبیوں میں سے تھے، وہ ایک دفعہ تذکرہ کرنے لگے، کہنے شاہ صاحب یہ والا ریکارڈ جو تھا، یہ انہوں نے کہا میری کیسٹ کی اور ریکارڈ چینج کی دکان تھی، تو انہوں نے کہا یہ ریکارڈ میں نے 6 روپے کا لیتا تھا میں کمپنی سے، اور 6.25 روپے کا بیچتا تھا، اور 1 لاکھ ریکارڈ میں نے بیچے تھے۔ یہ ریکارڈ اتنا مقبول یہ نعت ہوئی ہے اس زمانے میں، مقبول بھی ہوئی شاہ صاحب، اور اس کلام کو مطلب ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، سب نعت خانوں نے بھی پڑھا۔ اس کلام کو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ایک بڑے مشہور غزل گائک ہیں جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ، ان کی جوڑی ہوا کرتی تھی، انہوں نے اس کلام کو اسی انداز میں اسی طریقے سے پڑھا جس طریقے سے سعید بھائی نے پڑھا۔ کمال۔ بہزاد لکھنوی جیسا عاشق نہ نہ ہوگا، جو ان کا ایک اپنا انداز تھا۔ اور میری والدہ ان کے مجموعے کو اپنے پاس رکھتی تھی، آج بھی اس وقت کے ان کے مجموعے ہیں ہمارے پاس، اور شاہنامہ اسلام حفیظ جانی کا، یہ 2 نسخے ہماری والدہ کے پاس آج بھی ہم نے اس کو یادگار کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ اور میری والدہ ایک نعت ان کی پڑھتی ہے، میری آرزو ہے مدینہ مدینہ، بس ایک جستجو ہے مدینہ مدینہ، تو یہ میری والدہ کی بڑی پسندیدہ نعت تھی۔ تو شاہ صاحب اس پروگرام کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، آپ دعا فرما دیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین۔ اے بادشاہ کریم آقا، ہم نے یہاں بیٹھ کر کے تیرے محبوب کے محبوب ثنا خاں الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ راہ نجات چینل جو غلام مجتبی حاجی صاحب نے بنایا ہوا، اس کے اوپر بیٹھ کے ان کی ایصال ثواب کی محفل کی، اور ہم نے کچھ ان کے حالات پر، کچھ ان کی نعتیں سنی، کچھ گفتگو کی۔ اے اللہ، ہمارا یہاں آنا بیٹھنا، اس میں کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف و درگزر فرما، اور ان تمام باتوں کو، اس میں جو بھی اچھی باتیں ہیں، یقیناً ساری باتیں ہم نے کی ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور پروردگار اس تمام حسنات کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً توفتاً تعظیماً پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ حضور کے وسیلے کریمہ اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام علیہ السلام، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے والدین کریمین
حضور کے والدین کریمین حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ قبول و مقبول فرمائے۔ تمام انبیاء اکرام، تمام صالحین، تمام تبع تابعین، صحابیات، تابعیات، تبع تابعیات، ازواج مطہرات، اولاد رسول، تمام سلاسل کے بزرگوں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک جتنے مومنین و مومنات آئے ہیں اور آئیں گے، ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ قبول و مقبول فرما۔ حاضرین مجلس کے جو اعزاء اقربا ایمان کی حالت میں گئے، ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ قبول و مقبول فرما۔ الحاج غلام مجتبی عادی صاحب کے والد رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ بالخصوص آج کی اس تقریب کی جن کے نام پر منعقد کی گئی الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پروردگار ان کو شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ اے پروردگار جیسے وہ دنیا میں نعتیں سناتے تھے، اے اللہ ان کو جنت میں بھی سرکار کو نعتیں سنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نعت خوانوں کے جرمٹ میں جیسے وہ یہاں رہتے تھے، ویسے بھی تمام نعت خوان تیرے محبوب کے جتنے بھی گانے والے گیت ہیں وہ سب وہاں موجود ہوں، اور سید ہاشمی بھی ان میں پڑھ رہے ہوں۔ لم یاتی نذیر و کفی نظر اس لیے پیدا جان۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ اے پروردگار ان کے گھرانے پہ کرم و فضل عطا فرما، بھابھی صاحبہ کو صحت، تندرستی و سلامتی عطا فرما، ان کے بھتیجوں، ان کے بھائیوں، ان کے بچوں اور جو بھی ان کے جملہ خاندان میں سب پہ کرم و فضل عطا فرما، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ تمام دعائیں میرے اور میرے تمام دنیا بھر میں مریدین کے حق میں قبول و مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین، لا الہ الا اللہ محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی